جس وقت آپ یہ بات کر رہے ہیں نا اس وقت اخن زادہ چٹان صاحب جو ہیں تھوڑی مسکرا رہے ہیں، تو میں نے کہا ان کی مسکراہٹ جو ہے اس کا ذرا مطلب بھی پوچھ لیں۔ اخن زادہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ سر آپ لوگ کیا یہ جو ہیں وہ آخری مومنٹ پہ وعدوں سے پھر جاتے ہیں جس کا اظہار کیا ہے مولانا صاحب نے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید انتخاب جو ہیں وہ اپنے وقت پر ہو جاتے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ کیوں جو ہے وہ پہلے شیر و شکر ہونے والے جو لوگ تھے، یعنی زرداری صاحب ہو گئے یا مولانا صاحب ہو گئے، پہلے ان کو یہ شکایت ہوئی کہ جی آپ دبئی میں اکیلے اکیلے میٹنگز کر لیتے ہیں، بلاتے نہیں ہیں، بتاتے نہیں ہیں، آپ شامل نہیں کرتے ہمیں مشاورت میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے وعدوں سے بھی مکر جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کہ ہم مختلف جماعتیں ہیں، کوئی رائٹ ہینڈ کے ہیں، کوئی لیفٹ ہینڈ کے ہیں، ہمارا اپنا اپنا منصور ہے، ہمارا اپنا اپنا نظریہ ہے، ہمارا اپنا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے۔ ہم سارے اکٹھے ہو گئے تھے پہلے پی ڈی ایم کی شکل میں اور پھر ایک اتحادی حکومت کی شکل میں۔ مقصد ہمارا یہ تھا کہ عمران خان نے جو ہمارے ملک کی معیشت کو ریڈ لائن تک پہنچا گیا تھا اور حالات اس حد نہج تک آ گئی تھی کہ ہماری جو ایٹمی اثاثے ہے وہ خطرے میں آ گئی تھی۔ تو ایسے حالات میں ملک کو بچانے کے لیے ہم نے سارے اپنے ایک دوسرے کے اختلافات بلا کے ہم سارے ایک پیج پہ آ گئے اور بیٹھ گئے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے شہد اور دودھ کی نہری پہ آئے، لیکن اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ کرنے سے بچا دیا۔ جو خود پی ٹی آئی کا جو وزیر خزانہ تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہیں، لیکن اس کا صرف اعلان کرنا جو ہے وہ باقی ہے۔ مولانا صاحب کے بیان پہ میرا مولانا صاحب کے ساتھ بہت احترام کا رشتہ ہے، اس کے بات پہ میں زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن پاکستان کی پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے اور پاکستان کی پیپلز پارٹی کا خواہش ہے اور ہمارا کوشش ہے کہ الیکشن آئین کے مطابق ہو، 90 دن کے اندر اندر ہو، اور اس ملک کی جو مسائل ہے، ہمارے ملک کے دو بڑے مسائل ہے، ایک ہمارا معیشت کا مسئلہ ہے، ایک ہمارا امن و امان کا مسئلہ ہے۔ یہ دونوں مسائل کا حل اگر ہم نکالیں گے تو وہ کوئی ٹیکنوکریٹ نہیں نکال سکتے، وہ کوئی ہائیبریڈ حکومت نہیں کر سکتے، وہ کوئی ڈکٹیٹر نہیں کر سکتے۔ ماضی کو آپ دیکھ لیں، ہم نے ڈکٹیٹروں کو آزمایا ہے، ہم نے ہائیبریڈوں کو آزمایا ہے، ہم نے ہر طرح کے تجربے کیے ہیں، لیکن اگر اس ملک کو کسی نے ڈیلیور کیا ہے تو ان لوگوں نے کیا ہے جو عوام کے ووٹ کے ذریعے آ گئی۔ اگر ہمارا امن و امان کا مسئلہ ہے وہ بھی تب حالات ٹھیک ہوں گے جب الیکشن ہو، 5 سال کے لیے کوئی مینڈیٹ لے لے اور حکومت آ جائے۔ اب 2008 میں اندازہ کریں کہ سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا، وہی مولانا فضل اور ٹرائبل ایریا میں ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب میرے آنکھوں کے سامنے اسمبلی میں کھڑا ہوا اور انہوں نے کہا کہ عسکریت پسند یہ مارگلہ کے پہاڑوں تک پہنچ گئے ہیں اور اسلام آباد عسکریت پسندوں کے قبضے میں ہے۔ لیکن اس مسائل پہ کب قابو پایا گیا؟ جب الیکشن ہو گیا، جب منتخب حکومت آیا، ہم سے بنگلہ دیش علیحدہ ہوا، پھر اس کے بعد جب الیکشن ہوا، منتخب حکومت آیا تو انہوں نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کا تقاضا یہ ہے، ہمارے ملک سے، اور یہ جو ہم خوشائند باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کسی پالی نے کہا تھا کہ یہ سالہ اچھا ہے، دل بہل جانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ ہر نیا حکومت جو آ جاتا ہے یا نیا کوئی بڑا طاقت والا بندہ آ جاتا ہے، ایک دم دھڑکے سے ایک پروگرام شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد آپ دیکھ لیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہوگا، ٹیکس چوروں کو ہم پکڑیں گے، بجلی چوروں کو ہم پکڑیں گے۔ لیکن جب وہ شروعات کرتے ہیں تو اسٹارٹ میں تو کچھ غریب بندے جو عام لوگ ہیں، جو صرف 1-2 ارب کا کرپشن کرتے ہیں یا بجلی چوری کرتے ہیں یا گیس چوری کرتے ہیں، اس کو تو پکڑا جاتا ہے، لیکن اس سے آگے جب بڑھ جاتے ہیں تو پھر اس کے پر جل جاتے ہیں۔